لوگ بھی نا موسموں کی طرح بدلتے ہیں۔ اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کے ساتھ نا مجھے بڑی ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ پاکستانی والدین جو کہ یہاں پہ ایک بہتر مستقبل کی خواہش میں اور روزگار کے چکروں میں یو کے آ کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ جو بیتتی ہے اور ان کے حالات و واقعات سننے اور جاننے کے بعد نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کے اپنے ساتھ بیتے تو تبھی آپ کہیں کہ بھی ہمیں زندگی میں بڑا سبق حاصل ہو گیا ہے۔ بسا اوقات انسان دوسروں کی زندگی سے بھی بڑے سبق حاصل کرتا ہے۔ ان بیرون ملک رہنے والے پاکستانی والدین کی زندگی کو اگر میں مختصراً بیان کروں نا تو ان کا حال بالکل ویسے ہی ہے کہ آگے کھائی اور پیچھے موت۔ وہ اپنے ایک ڈر سے تو بچتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے آگے چلتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بھی دوسری کوئی اور مصیبت ان کے سر پہ کب اپنا غضب نازل کر دے ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا۔ بیچارے یہ والدین بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلوں میں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، دونوں طرف معاملہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ بہت ڈھیر سارے دھوکے بھی کھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی ویڈیو میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں نا، اسے میں مختصراً بیان کروں گی۔ بالکل دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف یہ بات ہوگی، لیکن یہ جو ریئلٹی ہے نا یہ بڑی ہی بھیانک ہے۔ بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل بتائے بغیر ہی جو ہے نا وہ بات کو میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی کہ یہ والدین نا یہاں پہ یو کے میں اپنے ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں آئے تھے، اور 3 ان کے بچے تھے، اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور بیٹی ان کی بڑی تھی جو کہ پاکستان میں ہی بورن ہوئی تھی، تقریباً کوئی اس کی عمر نا 5 سال کے لگ بھگ ہوگی، جبکہ وہ لوگ نا پاکستان سے مائگریشن کر کے یہاں پہ یو کے میں آئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی ان کی پیدائش یہاں پہ یو کے میں ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے نا یہاں پہ بڑی سٹرگل کی۔ اب جب ان کی بیٹی کی عمر نا کوئی تقریباً آپ کہہ لیں 18 سال ہوئی نا، یعنی کہ وہ شادی کے قابل ہو گئی، تو اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ رہتے ہوئے نا پاکستانی والدین کا دل جو ہے وہ ہر وقت ایک خوف کا ہی شکار رہتا ہے کہ کہیں ہماری اولاد جو ہے نا اس کافروں کے دیس میں رہتے ہوئے یہاں کے رنگ ڈھنگ جو ہے نا وہ نہ اپنا لے۔ اب اس کی ماں نے نا، لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت بڑی اچھی کی تھی، اور تربیت کیا کہ بھی جو بھی ماں باپ کہیں گے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے، اور جلدی مطلب کم عمری میں اس کی شادی کرنے کا فیصلہ اس لیے کر لیا تھا کہ صرف یہاں کی جو بیسک ایجوکیشن ہے نا، جیسے ہی اس کی جی سی ایس سی کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد جو یہاں کی مطلب بیسک پڑھائی ہے وہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ نا اپنی بیٹی کی شادی کر لیں۔ اگر یہ آگے کالج یا یونیورسٹی جائے گی تو کیا ہے کہ بھی یہاں کا طور طریقہ سیکھے گی، اور کل کو یہ نہ ہو کہ ہمارے سامنے یہ کہہ دے کہ بھی میں نے اپنی پسند کے مطابق کسی گورے یا کالے کے ساتھ یا کسی غیر مسلم کے ساتھ نہ شادی کرنی ہے۔ اب اپنے اس خوف کے اوپر انہوں نے نا قابو پاتے ہوئے کیا کیا کہ اس کے جو پیرنٹس تھے نا، انہوں نے اپنی فیملی میں ہی ایک جو اس کا کزن تھا نا اس کا رشتہ اس کے ساتھ نا پکا کر دیا، اور اس کی خالہ کے گھر میں اس کی شادی جو تھی نا وہ پکی کر دی گئی۔ نمرہ جو تھی نا وہ شکل و صورت کی بس پوری تھی، یعنی کہ رنگ تھوڑا اس کا سانولا تھا، اور نین نقش بھی تھوڑے موٹے موٹے تھے، اور کیا کہ اس کا جو کزن تھا نا عاصم، وہ بڑا ہی ایک خوبرو نوجوان تھا، اور کافی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی اس کی، رنگ بھی گورا چٹا تھا، اور کیا کہ بھی اب آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھی ہمارے بچے بھی نا باہر چلے جائیں، اور اس سلسلے میں اگر ان کو مطلب باہر بیرون ملک رہنے والے اپنے کسی رشتہ داروں میں رشتہ مل جائے تو وہ فوری طور پہ نا حامی بھر لیتے ہیں۔ اب نمرہ کی خالہ نے بھی نا فوری طور پہ اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر ہی نا اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور عاصم نے پھر بعد میں مجبوراً اس لیے جو تھا نا وہ حامی بھری کہ بھئی میں بیرون ملک چلا جاؤں گا، یو کے چلا جاؤں گا، اور یہاں پہ نمرہ کے والدین نے اس لیے مطلب اس رشتے کو کرنے میں جلدی اختیار کی کہ بھئی ہماری بیٹی جو ہے نا اگر آگے پڑھے گی، فردر ایجوکیشن لے گی، تو آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں کا جو کھلا ماحول ہے نا وہ اس سے ڈر کے انہوں نے فٹافٹ نا اس کی شادی کے لیے جو تھا نا وہ پلاننگ کر لی،
اور اتنی پوچھ تاچھ انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ بھی فیملی میں رشتہ ہے اور جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں اور لڑکا مطلب ایک طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی پلا تھا، تو اس لیے انہوں نے کوئی اتنی خاص جانچ پڑتال نہیں کی۔ بس جلدی جلدی میں ہی جو تھا نا وہ واٹس ایپ کے اوپر نکاح ہوا اور اس کے بعد عاصم کے ڈاکومنٹس بنوائے گئے اور جی عاصم جو تھا نا وہاں سے پاکستان سے رخصت ہو کے یہاں پہ یو کے میں آ گیا۔ اب جی نمرہ جو تھی نا مطلب اپنے والدین کی بڑی ہی فرما بردار تھی اور اس کی نا دوسری ریزن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی اور اس کو خود بھی اندازہ تھا کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے اگر وہ کہیں پہ بھی شادی کرنا چاہے گی تو اس کو اتنا اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اور سیکنڈلی کیا کہ بھی جو اس کا شوہر بن چکا تھا عاصم وہ اچھا ہینڈسم لڑکا تھا اور وہ اس کی پرسنالٹی سے بھی متاثر ہوئی تھی۔ والدین کے کہنے کے اوپر کیا تھا کہ بھی نمرہ نے یہ شادی کر لی اور اس کی والدہ نے اسے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھی تمہارا خالہ زاد ہے اور یہاں پہ آ کے ہم لوگوں کے پاس رہے گا تو دب کے رہے گا، مطلب ہم لوگ جو بھی اس کو کہیں گے تو وہ ہماری بات مانے گا اور تمہارے اوپر ایسے سٹینڈ اوور ہونے والا ہسبینڈ نہیں ہوگا۔ تو جی ان ساری باتوں کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہوئے نمرہ نے بھی شادی کر لی۔ اب جی عاصم جب یہاں پہ یو کے میں آ گیا، آ کے وہ ان کے مطلب نمرہ کے پیرنٹس کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہا کچھ عرصہ نا، یہ لوگ وہاں پہ مطلب نمرہ کے پیرنٹس کے گھر میں ہی رہے اور اس کے بعد کیا کہ بھی عاصم کی جاب وغیرہ لگوائی گئی اور مطلب فل سپورٹ اس کو حاصل تھی نا، اس نے پیسے وغیرہ کمانے شروع کر دیے اور جب مطلب اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے گھر کا مارگیج وغیرہ یا رینٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے، اس کے بعد کیا کہ بھی نمرہ اور عاصم جو تھے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں کیا تھا کہ عاصم نمرہ کی اور اس کے والد کی نا ساری باتیں مانا کرتا تھا، جو وہ جس طرح سے گائیڈ کرتے تھے، جو اس کو کہتے تھے مطلب کہنا کہ اٹھ جا تو اٹھ جا اور اگر کہنا کہ بیٹھ جا تو بیٹھ جا، اتنی حد تک وہ تابع دار تھا۔ اب جب ایک دفعہ نا مطلب انسان کو اس طرح کے بیہیویئر کی عادت پڑ جائے نا تو دوسرے پارٹنر سے اس کو اس کے بالکل اپوزٹ بیہیویئر اگر دیکھنے کو ملے تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب جی اپنے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد کیا تھا کہ بھی عاصم آپ کہہ لیں کہ بھی اپنے پیروں پہ ایک طرح سے کھڑا ہو چکا تھا، یہاں پہ یو کے کی سوسائٹی کو سمجھ چکا تھا اور اپنے پیسے وغیرہ بھی کمانا شروع ہو گیا تھا، پیچھے گھر والوں کو بھی بھیج رہا تھا اور اب نا اس کا بیہیویئر جو تھا نا وہ نمرہ کے ساتھ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو چکا تھا، اور دوسری طرف کیا کہ بھی نمرہ کو نا اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ اب جی بیٹی کی پیدائش کے بعد نا عاصم کا بیہیویئر جو تھا وہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو گیا، اور سیکنڈلی کیا تھا کہ بھی عاصم کے اب یہاں پہ ڈاکومنٹس جو تھے وہ بھی سیدھے ہونے والے تھے، مطلب کہ اب اس کو یہاں کا ILR مل گیا تھا اور اس کے بعد اب اس نے صرف نا اپنا پاسپورٹ ہی اپلائی کرنا تھا۔ اب جی عاصم نے نا اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے، مطلب کہ شادی کے اتنے لمبے ٹائم پیریڈ میں جب کہ اس نے 10 سال لگا کے اپنا یہاں کا سٹیٹس وغیرہ لے لیا نا، اب جو تھا نا عاصم اس کو نمرہ کو نا آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا تھا، اس کے ساتھ تش روی کے ساتھ بات کرتا تھا، ڈانٹتا تھا، اس کو روکا ٹوکی کرتا تھا، اپنے پیرنٹس کے گھر بھی آنے جانے سے منع کیا کرتا تھا، اور کیا کہ بھی اب اس کا بیہیویئر نا بالکل 360 کے اینگل پہ چینج ہو چکا تھا۔ یہ نا یہاں پہ اکثر یہ بات بیتتی ہے کہ جیسے ہی پارٹنر کا پاسپورٹ وغیرہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی کچھ عاصم نے بھی اب کیا اور اس کو نمرہ کو نا اس کی بدصورتی کے تانے بھی دیا کرتا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ تمہارے اوپر چلی گئی ہے، اتنی خوبصورت نہیں ہے، اگر میرے اوپر جاتی تو زیادہ خوبصورت ہونی تھی۔ پھر جی کیا کہ نمرہ نے یہ سب کچھ ابھی برداشت کر رہی تھی، اپنی والدہ کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس بھی کیا کرتی تھی کہ اب وہ کرے تو کرے کیا، لیکن ایک روز کیا ہوا کہ بھی عاصم کے فون میں نا نمرہ نے اس کو میسیجز کرتے ہوئے دیکھ لیا اور کہہ لیں کہ بھی اس کی نظر میں آ گیا کہ عاصم کا نا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ پہلے شروع میں وہ برداشت کرتی رہی اور پھر کیا کہ اس نے نا آخرکار پوری جب جانچ پڑتال کی نا، اس کا فون ایک دن اس نے پورا سرچ کر لیا تو تب اس کے بعد کہیں جا کے نا نمرہ کو یہ پتا چلا کہ بھی عاصم کا تو نا پاکستان میں ایک لڑکی کے ساتھ افیئر ہے جو کہ اس کی بچپن کی دوست ہے، اور یہ صرف افیئر نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ شادی بھی کرنے میں سیریس ہے، اور اس نے اتنے عرصے سے صرف اور صرف اس لڑکی کو اس لیے اپنے ساتھ انگیج رکھا کہ وہ اس کو یہ دلاسے دے رہا تھا کہ جیسے ہی میرا پاسپورٹ ہوتا ہے نا تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اب جب حقیقت کھل کے نمرہ کے سامنے آ گئی نا
تو عاصم نے جو تھا نا وہ فلی فلیش طور پہ اس کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور اس کو کہا کہ تم یہاں پہ میری بیوی رہو، میں اس کو وہاں پہ اپنی بیوی رکھ لوں گا، اور کیا ہے کہ بھئی اس طرح سے میری خواہش پوری ہو جائے گی، مطلب کہ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو، مجھے اتنی پسند نہیں ہو، اور میری خواہش ہے کہ میں ایک خوبصورت لڑکی سے نا شادی کروں۔ نمرہ کو یہ چیز نا اچھی نہیں لگی، اور کوئی بھی عورت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ بھی اتنا اس کے اوپر احسان کیا، اس کو یہاں پہ لا کے سیٹل ڈاؤن کیا، اس کا پاسپورٹ وغیرہ کروایا، اور اب کیا ہے کہ بھی یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب کہ وہ یہاں کا ایک نیشنل ہو چکا ہے، تو اب وہ مطلب اسے کہہ رہا ہے کہ بھی تم خوبصورت نہیں ہو۔ اس کو پہلے نہیں آتا کہ میں اسے شادی کرتے وقت اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، اس کے ساتھ ایک فیملی بناتے ہوئے اس کو یاد نہیں تھا کہ بھی نمرہ خوبصورت نہیں ہے۔ بہرحال جی دونوں طرف سے بڑی کہا سنی ہوئی، اور عاصم نے نا نمرہ کو ڈائیورس دے دی، اور اس کے بعد اس نے کیا کہ اس لڑکی سے شادی کی اور اس کو یہاں پہ UK میں اپنے پاس لے آیا، اور نمرہ بیچاری اپنی بیٹی کو لے کے اپنے والدین کے گھر دوبارہ چلی گئی۔ پھر جی ابھی اس طرح سے کوئی 3-4 سال اور گزرے ہوں گے۔ اب نمرہ نے آگے اپنا نا ایڈمیشن لے لیا تھا، چونکہ کم عمری میں شادی ہوئی تھی، اور ابھی کیا کہ بیٹی بھی اس کی چھوٹی تھی اور ماں اس کو سنبھال لیا کرتی تھی، تو اس نے نا مزید اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ جاب بھی کرنی شروع کر دی۔ کوئی اس طرح سے کوئی 5-6 سال گزرے ہوں گے، جبکہ اس کی والدین کی نا اب دوبارہ سے خواہش تھی کہ بھی نمرہ کی نا شادی کر دی جائے، کیونکہ مطلب ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اور ان کو یہ تھا کہ بھی ہم لوگ جب یہاں سے مطلب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری بیٹی کا کیا بنے گا، مطلب ایک اولاد کا دکھ ان کو نا لاحق ہو چکا تھا۔ انہوں نے نا دوبارہ پھر وہی غلطی کی، انہوں نے پاکستان میں ایک اور مڈل کلاس فیملی کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کر دی، جو کہ اب اتنا خوبصورت نہیں تھا، مطلب کہ اب آپ کہہ لیں کہ دونوں کا کلر سانولا تھا، دونوں مطلب ایک ہی طرح کے نا دکھائی دیتے تھے۔ اب ان کو یہ تھا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، مطلب کہیں پہ اب خوبصورتی اور بدصورتی کا تانا نہیں ہوگا، تو اب کیا کہ بھی اس کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ بھی نمرہ کی پہلے شادی ہوئی ہے، ایک بیٹی ہے اس کی، اور اس طرح سے ڈائیورس ہوئی ہے، مطلب ان لوگوں نے کچھ نہیں چھپایا نا۔ اور اس کے بعد کیا کہ بھی وہ لڑکا بھی نا پاکستان سے شادی کر کے یہاں پہ UK میں آ گیا، اور آنے کے بعد کیا کہ بھی وہی کہانی بیتی۔ کہانی اس دفعہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، اور کیا کہ بھی اس آدمی نے نا مطلب کچھ عرصہ نمرہ کے ساتھ رہا، اور اکیلے یہ لوگ نا دوبارہ سے اپنے ایک علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئے، اور وہاں پہ نمرہ نے اب دوبارہ سے اپنی ایک نئی زندگی کا سٹارٹ کر لیا۔ اب یہ جو نمرہ کا دوسرا شوہر تھا نا، یہ لالچی تھا، اور اس نے نا پیسے کی خاطر یہاں پہ UK میں شادی کی تھی۔ لالچی تو پہلے والا بھی تھا، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی لالچی تھا، اور یہ نمرہ چونکہ اب جاب وغیرہ کر رہی تھی اور پیسہ کما رہی تھی، تو یہ نہ تو جاب پہ جاتا تھا، اور نہ ہی کہہ لیں کہ بھی کچھ خود سے کما کے لاتا تھا، بس تھوڑی بہت ہی نا یہ جاب وغیرہ کیا کرتا تھا، اور موسٹلی بہانے یہ لگاتا تھا کہ بھی میں مطلب بیمار ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، اور اس طرح کے دس اینڈ دیٹ بہانے کر کے نا یہ اپنی جان جو تھا نا وہ جاب سے چھڑوا لیا کرتا تھا۔ اور نمرہ بیچاری جو تھی وہ گھر کا سارا خرچہ بھی اٹھاتی تھی، اور مطلب ساری چیزوں کو نا یہاں پہ کیری کر رہی تھی کہ بھی ماں باپ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ پھر جی یہ جو شخص تھا نا، اس کا دوسرا شوہر، یہ نمرہ کے کمائے ہوئے پیسوں میں سے نا کچھ پیسے اپنے گھر والوں کو بھی بھیجا کرتا تھا، اور موسٹلی کچھ پیسے اس مد میں بھی بھیجا کرتا تھا کہ بھی پیچھے گھر والوں کو کوئی مطلب بیماری پڑ گئی ہے، کوئی ان کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، کوئی ان کو مطلب گھر کے بڑے بڑے اخراجات کروانے کے لیے نا اس نے 2 دفعہ کر کے نا، ایک دفعہ اس نے کوئی 30 لاکھ جو تھے نا پاکستانی روپیز، وہ اس نے پاکستان بھیجے اپنے گھر والوں کو، اس دوسرے اس کے شوہر نے نمرہ کی کمائی ہوئی کمائی میں سے، اور دوسری دفعہ اس نے کوئی نا 40 لاکھ کے قریب نا پیسے اس نے پاکستان بھیجے۔ اب دونوں دفعہ نمرہ نے نا مطلب تھوڑی کی، لیکن کیا تھا کہ بھی شوہر تھا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ بھی اس کا موڈ ٹھیک رہے میرے ساتھ اور ہماری زندگی ہنسی خوشی گزرتی رہے، اس نے نا نمرہ نے پیسے دے دیے۔ اب اس نے نا پھر ایک دفعہ اور جو تھا نا تیسری مرتبہ اس نے پھر سے جو تھا نا کوئی 40-45 لاکھ کی نا ڈیمانڈ کی، مطلب بار بار اتنی ہیوی اماؤنٹ میں پیسے واپس پاکستان بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہاں پہ بھی رہتے ہوئے اخراجات ہیں، اور یہاں پہ زندگی چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اسپیشلی تب جب کہ صرف ایک پارٹنر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہو اور دوسرا صرف آرام کر رہا ہو۔ اب جب تیسری مرتبہ نمرہ نے اس کو نا اپنے دوسرے شوہر کو پیسے دینے سے انکار کر دیا نا، تو اس نے نا آگے سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، اور نمرہ کے اندر جو بھی مطلب کہنے کے ویک پوائنٹس تھے نا وہ اس نے گنوانے شروع کر دیے، اور اس کی پہلے سے بیٹی ہونے کا بھی تانا دینا، اس کی ڈائیورس کا بھی تانا دینا، اور مطلب اس طرح کی وہ گھٹیا باتیں کرتا تھا جو کہ ناقابل برداشت تھیں۔ پھر جی اسی طرح سے کہا سنی ہوئی لڑائیاں روز روز ہوا کرتی تھی، وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کیا کرتا تھا، نمرہ اس کو پیسے نہیں دیتی تھی، اور اس نے نا ایک دن تیش میں آ کے نمرہ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کو خوب مارا،
مطلب صرف ایک تھپڑ نہیں، کافی سارا مارا، اور یہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک ابیوز کے جو ہے نا وہ مد میں آتا ہے۔ تو جی نمرہ کو یہ ساری چیزیں مطلب ناقابل برداشت تھیں۔ یہاں کی پلی بڑھی ایک لڑکی، اور کہاں بھی پہلا جو شوہر تھا وہ اس کو دھوکہ دے کے نکل گیا، اور اب دوسرا جو پاکستانی ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہوا شوہر کا، وہ یہ تھا کہ بھی پورا ایک ٹیپیکل جاہل قسم کا مرد تھا، اور وہ اس کو مارا پیٹا بھی کرتا تھا۔ اب اس نے نا مطلب پولیس کے پاس تو وہ نہیں گئی، لیکن کیا کہ اس نے نا اپنی ماں کو جا کے سب کچھ بتایا، اور اس کے پیرنٹس نے جو تھا نا اس سے ڈائیورس کی ڈیمانڈ کر لی۔ پھر جی نمرہ بچاری دوسری دفعہ بھی طلاق لے کے نا اپنے والدین کے پاس آ گئی، اور اس کے والدین بڑے اب نا مطلب اور بھی زیادہ غمگین ہوا کرتے تھے کہ بھی ہماری ایک ہی ایک بیٹی ہے، اور لوگ جو ہے نا صرف اور صرف پاسپورٹ کے چکروں میں، پیسوں کے چکروں میں ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اور اس کی زندگی کے ساتھ کھیل کے پھر کیا ہے کہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جی ایسے ہی کچھ عرصہ اور گزرا، اور نمرہ کی بیٹی جو تھی وہ اب کچھ بڑی ہو چکی تھی، کوئی تقریباً 10 سال اس کی ایج ہو چکی تھی، اور دوسری طرف نمرہ کیا تھی کہ بھی وہ اب جاب وغیرہ بھی کرنا شروع ہو گئی تھی، پہلے بھی کر رہی تھی، اب اس کی جاب اور بھی زیادہ جو تھی نا وہ امپروو ہو چکی تھی، اور اس طرح سے مطلب کر آ کے نا وہ اپنی زندگی کو چلاتی چلی جا رہی تھی، لیکن اب اس کے پیرنٹس کی مزید یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ اب نا تیسری دفعہ بھی شادی کرے، اور اس دفعہ اس کے پیرنٹس نے کہا کہ بھی ہم تمہاری شادی نا یہاں پہ یو کے ہی کسی رہنے والے پاکستانی شخص کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اس کو یہاں کی سوسائٹی کا پتہ ہوگا، اس کو یہاں کے رہن سہن اور طور طریقوں کا پتہ ہوگا۔ تو اب کیا ہے کہ بھی اگر تم یہاں پہ رہنے والے کسی شخص کے ساتھ شادی کرو گی نا تو تمہاری زندگی آرام سکون کے ساتھ گزر جائے گی۔ لیکن جی اب دو اس طرح کے بیڈ ایکسپیرینس ہونے کے بعد اور زندگی کی اتنی تلخ حقیقتیں دیکھنے کے بعد پھر نمرہ نے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھی مجھے اب اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، میں بدصورت ہوں یا میں وٹ ایور جو بھی ہوں، میں اپنی زندگی کو لے کے آگے خود اپنی بیٹی کے ساتھ گزار لوں گی، آپ لوگ میرے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ تو جی بیٹیوں کی شادیاں کرتے وقت نا والدین کو بڑی ہی محتاط ہو کے اور بڑی ہی عقل مندی کا ثبوت دے کے نا اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے والدین پاکستان میں رہنے والے ہوں یا وہ پاکستانی والدین یہاں پہ بیرون ملک کہیں پہ بھی آ کے رہتے ہوں۔ اس چیز کو آپ لوگ جو ہے نا پہلے ہی فگر آؤٹ کر لیا کریں کہ اگلے کے ہمارے ساتھ کیا مفادات ہیں، اور ہم اگلے کو نا مطلب سیکنڈ پرسن کو ہم کتنا بینیفٹ دیں تو وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلے۔ تو جی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے وقت بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ جو ہے نا آرام سکون کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، کبھی بھی کسی والدین کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔